تو میں بولا آپ تو ایسے ہی میری تعریف کر رہی ہیں، اتنا بڑا کام نہیں کیا میں نے۔ یاسمین بولی بس بڑا ہی کام ہے، مہک اور ضربہ کی عزت اور جہانگیر کی جان بچانا تو۔ میں بولا یہ تو میرا کام ہے۔ یاسمین بولی یہ دوسروں کا بھی کام ہے، مگر جان ہتھیلی پر کوئی بھی نہیں رکھتا اور تم سب سے الگ ہو۔ تو میں بولا سردار جی جہانگیر خان میرا دوست بھی ہے۔ بولی پتا ہے، اس لیے تم یہاں ہو، ورنہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی حویلی کے اندر قدم رکھنے کی۔ یہ بھی آپ لوگوں کا احسان ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں، کل پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بول کر وہاں سے نکلنے لگا تو ضربہ بولی کل کس ٹائم آؤ گے؟ میں بولا جب سردار جاگے ہوں گے تب۔ ضربہ بولی جلدی جاگ جائیں گے، دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے 12 گھنٹے میں۔ تو میں بولا جی ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہاں سے نکل کر کچن گیا تو نور کھانے کا پوچھا تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ لاؤ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں تو سوچ رہا تھا گھر جا کر کھاؤں گا۔ نور کھانا لے آئی جو میں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ شام 6 بج چکے تھے۔ نور بولی میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ذرا رکنا، تو میں اوکے بولتا ہوا باہر آ گیا۔ بائک نکال کر نور کا ویٹ کرنے لگ پڑا۔ کچھ دیر بعد آپی بھی آ گئی، ایک بڑی سی شال اوڑے جو سیدھا بائک پر آ کر بیٹھ گئی تو بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل پڑا۔ راستے میں آپی نے پوچھا تم کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو میں بولا آپی تم کو کہیں چوٹ نظر آ رہی ہے؟ تو آپی بولی نظر تو نہیں آ رہی، مگر پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے تم کو بھی مارا ہوگا۔ تو میں بولا تمہارا بھائی اتنا کمزور نہیں جو ہلکی سی چوٹ سے گر جائے۔ نور بولی پتہ ہے، جبھی تم سے پوچھا تو میں بولا گھر چل کے خود دیکھ لینا۔ آپی بولی دیکھوں گی۔ باتوں باتوں میں گھر بھی آ گیا۔ نور اتر کر اندر چلی گئی تو میں نے بھی بائک کھڑی کی، اپنے کمرے میں جا کر پہلے لفافہ لاکر میں رکھ دیا، جیکٹ اتار کر ٹانگ دیا، اور شرٹ جب اتار رہا تھا تو 2 جگہ سے چپکی ہوئی تھی، مطلب چوٹ مجھے بھی لگی تھی، جیکٹ کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی شرٹ اتاری ہی تھی تو آپ ہی اندر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر بولی افی۔ جیسے آپ ہی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ نور بولی افی جھوٹ کیوں بولا کہ تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ اپنی کمر دیکھو۔ تو میں بولا کیسے دیکھوں؟ میری کوئی پیچھے آنکھیں لگی پڑی ہیں؟ نور بولی تمہاری کمر پر زخم کا نشان ہے۔ تو میں بولا ہلکی سی خراش ہوگی۔ نور بولی خراش نہیں، اچھا خاصا زخم ہے۔ پھر بولی گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا لگاؤں؟ تو میں بولا گیزر سے گرم پانی میں کپڑا بھگو کر صاف کر دو، اب تو زخم بھی سوکھ گیا ہوگا۔ نور بولی نہیں، تم ابھی کے ابھی شہر چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں بولا آپ ہی ٹھنڈ دیکھو کتنی ہو رہی ہے، ابھی کیسے جائیں گے بائک پر؟ چھوڑو تم، بس کپڑا بھگو کر صاف کر دو، صبح چلا جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس۔ نور کے چلانے کی وجہ سے پائل اور سویرا اور ابو بھی آ گئے۔ ابو بھی کہنے لگے نور ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو میں نے کہا ابو ابھی سردی ہے، اوپر سے رات کا ٹائم ہے، ابھی نہیں جا رہا، اور دیکھو میں صحیح سلامت کھڑا ہوں، اتنی بڑی چوٹ بھی نہیں۔ تو ابو بولے بیٹا پھر بھی چلے جاؤ۔ میں نے ابو سے بول دیا صبح چلا جاؤں گا۔ سویرا سے کہا گرم پانی میں کپڑا بھگو کر لے آؤ، تو وہ واش روم میں جا کر تولیہ گرم پانی میں بھگو کر لے آئی، جہاں زخم ہوا تھا وہاں سے صاف کر دیا۔ دوسری چوٹ کندھے پر تھی، اس کو بھی صاف کر دیا۔ پھر میں واش روم چلا گیا، اتنے میں نور دودھ کا گلاس لے آئی ہلدی ڈال کر، جس کو پینا میرے بس سے باہر تھا، مگر پھر بھی نور کی خوشی کے لیے پی گیا۔ مجھے دودھ پلا کر آپ ہی کھانا بنانے چلی گئیں تو میں گدے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد سویرا میرے پاس آ گئی، پوچھنے لگی کیسے لگی چوٹ؟ تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ تو آج کی ساری کہانی اس کو بتا دی تو اس کو غصہ آنے لگا
اور سرداروں کو برا بھلا کہنے لگ پڑی۔ پھر بولی افی تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو اس کو کہا اسی کام کی وجہ سے آج میں یہ کمرہ بنا پایا ہوں۔ ابو نے اپنی زمین لے لی، بائک لے لی، تم کو پتہ نہیں یہ بائک 2.5 لاکھ کی ہے، اور ابو تو اس زمین پر کاشت بھی کر چکے ہیں، اور دیکھو آج کل وہ خوش بھی رہتے ہیں۔ اب اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے بہت کچھ بنانا ہے۔ تو سویرا بولی اس میں تمہاری جان کو بھی ہر وقت خطرہ ہے۔ تو میں بولا وہ مرد ہی کیا جو خطروں سے ڈر جائے، تم اس کی فکر مت کرو۔ سویرا بولی کیسے نہ کرو، ایک ہی بھائی ہے ہمارا، ہمیں تمہارا ہی سہارا ہے۔ تو میں بولا بس پھر میں یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اور ابھی مجھے کام کیے 20 دن ہوئے ہیں، اتنا کچھ تو سردار نے دے دیا، اور تم کو پتا ہے آج سے میں سب کے اوپر ہوں، مطلب انچارج بن گیا ہوں۔ یہ سب بتا رہا تھا سویرا کو، تو نور بھی دروازے پر سن رہی تھی۔ نور تو سن کر بہت خوش ہوئی، بولی اب تو میرا لالا عیش کرے گا، تمہیں نہیں پتا انچارج کو سردار کیا کچھ نہیں دیتے۔ تو سویرا برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ تو نور نے کہا اس کو کیا ہوا؟ میں نے آپ ہی کو بتا دیا جو سویرا کہہ رہی تھی۔ تو نور بولی سویرا غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ تو میں بولا پر آپ ہی اب سردار مجھے جانے بھی تو نہیں دیں گے۔ نور بولی یہ تو ٹھیک کہا تم نے، تمہاری وجہ سے کئی بار جہانگیر خان اور اس کی بہو بیٹیاں بچ کر واپس آئی ہیں۔ میں بولا اب تم خود بتاؤ۔ نور بولی میں سویرا کو سمجھا دوں گی۔ کھانا کھاؤ گے؟ تو میں بولا ابھی بھوک نہیں لگی، حویلی سے پیٹ بھر کے کھانا میں بولا ابھی بھوک نہیں لگی، حویلی سے پیٹ بھر کر کھا کے نکلا تھا۔ نور بولی ٹھیک ہے اب تم آرام کرو، میں ذرا سب کو کھانا دے دوں۔ یہ بول کر نور بھی چلی گئی اور میں لیٹ گیا۔ آج پتا تھا کوئی بھی نہیں آنے والی، تو سوچا سو جاتا ہوں۔ تو میں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا تو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ چوٹ لگنے سے رات تک تو درد نہیں تھا اتنا، مگر صبح پورا بدن ٹوٹ رہا تھا اور بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو میں اپنے بستر میں ہی رہا، آج کسرت کرنے بھی نہیں جا پایا۔ ایسے ہی لیٹے رہنے سے پھر سے نیند آ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کسی کے ہلانے پر کھلی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو نور میرے سرہانے بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ نور بولی تم کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانی، دیکھا اس کا نتیجہ؟ تو میں بولا نور آپی کچھ نہیں ہوتا، دوائی لے آؤں گا نا آج۔ نور بولی لازمی لانا۔ تو میں ہاں میں گردن ہلا دی۔ نور بولی ناشتہ لاؤں؟ اٹھ کر تم کو میں صبح صبح اٹھتے ہی دیکھنے آئی تھی، تم کو اٹھانے کے لیے ہاتھ رکھا تو اس وقت ہی پتہ چلا کہ تمہیں بخار ہے۔ نور کی بات سن کر واش روم چلا گیا، وہاں سے فری ہو کر ناشتہ کیا، تھوڑا سا پھر لیٹ گیا۔ نور بول کر چلی گئی کہ میں حویلی جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور دوائی لے آنا۔ آپ ہی کے جانے کے بعد کپڑے نکالے مگر پہنے نہیں، ایسے ہی رکھ دیے اور واپس لیٹ گیا۔ کوئی 11 بجے اٹھا، کپڑے پہنے، باہر نکل آیا، بائک نکال کر پہلے سیدھا حویلی گیا جہانگیر خان کی طبیعت معلوم کرنے کو۔ ضروا مجھے غصے سے دیکھنے لگ پڑی جو جہانگیر خان کے کمرے میں ہی مل گئی۔ سردار سے طبیعت کا پوچھا تو بولا پورا بدن درد کر رہا ہے۔ تو میں بولا سردار مجھے بھی رات سے بخار ہے، اس ٹائم تو پتہ نہیں چلا، گھر جا کر شرٹ اتاری تو پتہ چلا مجھے بھی چوٹ لگی ہے۔ تو سردار نے پوچھا دوائی لی؟ میں بولا نہیں سردار، رات کا وقت تھا نہیں گیا، اب جا رہا تھا تو سوچا پہلے طبیعت پوچھتا جاؤں۔ تو یاسمین بولی تم پہلے جا کر دوا لو۔ تو سردار بھی بولا ہاں آفتاب تم جاؤ۔ تو میں اوکے بولتا ہوا وہاں سے نکلا، بائک اٹھا کر سیدھا شہر کے کلینک پر چلا گیا جہاں سحر ابھی ابھی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر میرے پاس آ گئی، جیسے ہی میرے گلے لگی بول پڑی آفتاب تم کو بخار ہے؟ تو میں بولا ہاں، آج دوائی لینے آیا ہوں۔ پھر اپنی شرٹ اٹھا کر اس کو زخم دکھایا تو بولی زخم تو لگتا ہے کوئی لوہے کی چیز لگی ہے۔ تو میں بولا لگی نہیں، ماری گئی ہے۔ تو وہ بولی کس نے ماری اور کیوں؟ پھر اس کو بھی بتایا، بولی تمہاری قسم اچھی ہے جو بخار آ گیا، پتہ بھی ہے کتنا گہرا زخم ہے۔ تو میں بولا مجھے کیا پتا تھا، مجھے وہاں بٹھا کر خود چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔
नर्स की उम्र 21-22 साल होगी। नीली आंखों के साथ मासूमियत इतनी कि देखने वाला देखते ही फिदा हो जाए। दूधिया सफेद रंग, नीले रंग का सूट में कयामत लग रही थी। लंबा कद इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। होंठ के नीचे तिल था। मैं तो इसको देखकर इस बुखार में भी गर्म हो गया। मेरा वेट लिफ्टिंग से बना जिस्म और मैंने शर्ट भी उतार रखी थी वहीं बैठा हुआ था कि सहर ने गुम जाने को कहा। इसके बाद सहर वो जगह सुन करके नर्स से बोली, तुम इसका मांस आपस में मिला के रखो तो मैं टांके लगा देती हूँ। पर पहले जख्म साफ किया और टांके लगाने लगी। सुन होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर इस नर्स के नरम हाथ लगने से बिल्लो मियाँ में जान आना शुरू हो गई थी। बहुत कोशिश की अपना ध्यान दूसरी तरफ करने की, मगर वो मुझे कहीं और जाने नहीं दे रही थी। सहर ने टांके लगाए, पट्टी की, फिर एक इंजेक्शन लगाकर बोली, आफ्ताब शर्ट पहन लो। तो मैंने पहनी और उठ खड़ा हुआ। फिर सामान इस नर्स को देकर बोली, नीली तुम ये सब लेकर जाओ और यहाँ 2 कप चाय के भेज दो, साथ में कुछ खाने को भी। तो नीली मुझ पर एक भरपूर नजर डालती हुई सामान उठाकर चली गई। तो मैं कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने सहर आकर बैठ गई। बोली, इस दिन तो तुमने सानिया की हालत के साथ मेरी हालत भी खराब कर दी थी। हम दोनों ने दूसरे दिन छुट्टी की, अच्छा खासा रेस्ट किया, पेन किलर खाई, जब जाकर चलने के लायक हुए। तुम इतने जालिम क्यों हो? सहर की बात सुनकर बिल्लो मियाँ पूरी तरह से तैयार हो गया, जो पहले नीली के हाथों की वजह से नीम तैयार था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि नीली चाय बिस्किट लेकर आ गई। तो सहर इससे बोली, तुमने तकलीफ क्यों की? किसी वार्ड बॉय को भेज देती। तो नीली की आवाज सुनकर मैं इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। जितनी वो खूबसूरत थी, आवाज इससे कहीं ज्यादा मीठी और सुरीली थी। बोली, मैम इस टाइम सब लंच करने में बिजी थे तो मैं सोचा मैं ही ले जाती हूँ। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।